ایم اے اردو کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ہم میر انیس کے مرثیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے بندوں میں آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین اپنے بیٹے علی اصغر کو دفنا کر میدان جنگ میں جاتے ہیں، اور میدان جنگ میں جانے تک کا جو منظر ہے شاعر بیان کر چکا ہے کہ حضرت امام حسین نے کیا پہن رکھا تھا، آپ کے پاس کون سے ہتھیار تھے۔ اگلے بند میں حضرت امام حسین کے جس گھوڑے پر سوار تھے اس کا ذکر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ رستم تھا درا پوش کے پاکھر میں راہوار، جرار بردبار سبک رو وفا شعار، کیا خوشنما تھا زینے طلاکار و نقرہ کار، اکسیر تھا قدم کا جسے مل گیا غبار، خوشخو تھا خانہ زاد تھا دلدل نژاد تھا، شبیر بھی سخی تھے فرس بھی جواد تھا۔ یعنی کہ پاکھر میں وہ راہوار یعنی وہ سوار، اس ایسا لگ رہا تھا جیسے رستم نے زرہ پہن رکھی۔ جرار بہادر، بردبار کہتے ہیں اس کے اندر برداشت کا مادہ، سبک رو تیز رفتار، وفا شعار وفادار، کیا خوشنما تھا زین طلاکاروں، اور اس پر جو زین لگا ہوا تھا سونے اور چاندی کے کام کا، وہ کتنا خوشنما لگ رہا تھا۔ اور اس کے قدم کا جو غبار تھا، یعنی اس کے قدم سے اڑنے والے جو مٹی تھی، وہ اگر کسی کو مل گیا تو اس کے لیے وہ اکسیر کا کام کر رہا تھا۔ اکسیر ایک دوا کی ہوتی ہے جو لا علاج بیماریوں کا بھی اس سے علاج ہو جاتا ہے۔ خوشخو تھا، وہ گھوڑا بہت ہی اچھی عادت والا تھا۔ خانہ زاد تھا یعنی غلام تھا حضرت امام حسین کا۔ دلدل نژاد تھا یعنی دلدل کے گھرانے کا تھا۔ دلدل جو ہے اس گھوڑے کا نام ہے جو حاکم اسکندریہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور اسی گھوڑے کو حضرت علی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا تھا۔ اس گھوڑے کی نسل سے یہ گھوڑا بتایا گیا، اور وہ اصل میں وہ جو گھوڑی تھی اس گھوڑی سے یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ خوشخو تھا خانہ زاد تھا دلدل نژاد تھا، شبیر بھی سخی تھے فرس بھی جواد تھا، یعنی کہ شبیر حضرت امام حسین خود سخی تھے، اور ان کا جو گھوڑا تھا وہ بھی جواد تھا، وہ بھی سخی تھا، وہ بھی داتا تھا۔ یہ گھوڑے کا ذکر ہوا۔ اب میدان جنگ کی گرمی کا ذکر جو ہے شاعر کر رہا ہے۔ دیکھیے گرمی کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہاں شاعر نے منظر کشی کا جو کمال دکھایا ہے وہ نہ تو فوٹوگرافی سے ہو سکتا ہے، نہ جو ہے کسی طرح کی جو ہے مصوری سے ممکن ہے۔ کمال کیا ہے شاعر نے۔ احساس کی جو سطح ہے، جذبات کی کیفیات ہے، شدت، گرمی کی شدت ہے، اس کو کس طرح بیان کیا ہے، اس میں شاعر نے اپنا ہنر دکھایا ہے۔ دیکھیے کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لوں کہ الحذر وہ حرارت کہ العما، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جنگ کے دن کی گرمی کا کیا بیان کروں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس گرمی کا ذکر کروں گا تو میری زبان شمع کی طرح کہیں پگھل نہ جائے۔ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لوں کہ الحذر وہ حرارت کے علما، ایسی لوں
کہ اس سے اللہ کی پناہ، الحذر اللہ، وہ حرارت کے علامہ کہ وہ گرمی کہ اللہ کی پناہ۔ رن کی زمین تو سرخ تھی، یعنی جنگ کا جو میدان تھا وہ لال ہوا ہوا تھا، اور زمین آسمان پیلا پڑا ہوا تھا، اتنی گرمی تھی۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، یعنی کہ زمین پر جو مخلوق تھی پانی، ٹھنڈے پانی کے لیے ترستی تھی، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، ایسا گویا ہوا سے آگ برس رہی تھی زمین پر۔ آگے پھر وہی گرمی کا ذکر ہے کہ وہ لوں، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہرے القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس میں شاعر نے کمال کیا ہے۔ وہ لوں چل رہی ہے، وہ آفتاب کی حدت ہے، سورج کی گرمی ہے، وہ تاب و تب، وہ بلا کی گرمی ہے، وہ سخت گرمی ہے، تاب و تب سخت گرمی۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، یعنی کہ دن کا رنگ دھوپ کی وجہ سے رات کی طرح کالا ہو گیا تھا، اور جو نہر القما ہے، القما نہر ہے جو فرات سے نکالی گئی ہے، یعنی کہ اس کے ہونٹ بھی سوکھ گئے تھے گرمی کی وجہ سے۔ خیمے جو تھے حبابوں کے، اور پانی میں جو بلبلے بنے ہوئے تھے، حباب بنے ہوئے تھے، ان کو خیمہ کہا ہے شاعر نے، وہ خیمے بھی تپ رہے تھے، یعنی کہ بلبلے بھی خود تپ رہے تھے۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ جھیلوں میں جو ہے چوپائے جو ہوتے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے جھیلوں میں اتر گئے تھے، اور دن بھر وہ جھیلوں میں پڑے رہے، اور سمندر مچھلیوں کے مسکن میں خود سمندر چلا گیا، اتنی گرمی تھی۔ سمندر ایک کیڑا ہوتا ہے جو آگ میں رہتا ہے، وہ بھی آگ برداشت نہیں کر پایا، وہ بھی مچھلیوں کے مسکن میں جا چھپا۔ آہو جو کاہلے تھے، ہرن، آہو کہتے ہیں ہرن کو، کاہلے بالکل سست ہو گئے تھے، تھک گئے تھے، اور چیتے کالے پڑ گئے تھے۔ چیتوں کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ وہ گرمی کی وجہ سے کالے پڑ گئے تھے، اور پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، اور کچے موم کی طرح، خام کہتے ہیں کچے کو، کچے موم کی طرح پتھر پگھل کے رہ گئے تھے، اتنی گرمی تھی۔ اور پھولوں کی سرخی اڑ گئی تھی، سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیاہ سے، اور گھاس سے ہراپن اڑ گیا تھا، اور پانی میں جو کنووں میں جو پانی تھا وہ گرمی کی وجہ سے اتنا اتر گیا تھا کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب شاعر نے دیکھیے اس میں شعر میں کتنی خوبیاں رکھ دی ہیں کہ پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، یعنی پانی دھوپ کی وجہ سے تپ رہا تھا، اس لیے وہ نیچے اتر گیا تاکہ وہ سائے میں چلے جائے۔ اب یہ چاہ جو ہے کنویں کی رعایت سے چاہ بھی بہت خوبصورت ہے، تو یہ شاعرانہ خوبیاں ہوتی ہیں شعر میں جو شاعر نے بڑی خوبی سے رکھی ہے، اور حسن تعلیل بھی ہے کہ پانی کی وہ سائے کی چاہ میں پانی نیچے گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پانی جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں کہ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرے مدقوق
زرد تھے. گرمی کا جو تانڈو جسے کہتے ہیں ہندی میں، اس کو شاعر آگے بیان کرتا ہے کہ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، کوسوں دور تک کسی پیڑ میں نہ تو پھول تھے نہ برگ و بار تھے، نہ پتیاں تھی نہ پھل تھے. اور ایک ایک نخل یعنی ایک ایک پیڑ چنار کی طرح، چنار کا پیڑ ہوتا ہے لال ہوتا ہے، اس وجہ سے جل رہا ہوتا ہے، ایسے جل رہا تھا. ہنستا تھا کوئی گل، کوئی پھول بھی نہیں کھلتا تھا، اور کوئی سبزہ بھی نہیں لہکتا تھا. گرمی نے وہ حال کر دیا تھا. اور ہر شاخے باردار، ہر پھلدار ٹہنی سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی. اور گرمی اتنی تھی کہ سب کے دل جینے سے نا امید ہو گئے تھے. دل سرد ہو جانا، مایوس ہو جانا. اب گرمی کے ساتھ دل کا سرد ہو جانا یہ بھی شاعرانہ خوبی ہے. پتے بھی مثل چہرہ مدقو زرد تھے، اور پتے تھے پیڑوں کے وہ پیلے پڑ گئے تھے. اور کیسے پڑ گئے تھے؟ جیسے مدقو ایک بیماری ہے، اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، جس کو دق کی بیماری ہو جاتی ہے، اس کو مدقو کہتے ہیں. آگے دیکھو کہ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے 7 پردوں کے اندر میں اندر عرق میں تر، خس خانہ مجا سے نکلتی نہ تھی نظر، گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آب لے پائے نگاہ میں. اب گرمی کا اور منظر دیکھیں کہ پانی آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور. جانور جو ہے بہتے ہوئے پانی سے اپنا منہ نہیں اٹھاتے تھے. اور جنگل میں طائر ادھر ادھر چھپتے پھرتے تھے گرمی کی وجہ سے. اور مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر. اب دیکھیے مردم کہتے ہیں آدمی کو، اور 7 پردوں کے بیچ میں چھپنا یعنی گرمی سے بچنے کا، یعنی کہ لوگ 7 پردوں میں ٹھنڈے پردوں میں چھپ کر عرق میں تر تھے، یعنی کہ گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے. خس خان، لیکن یہاں مردم کے معنی آنکھ کی پتلی اگر لیں تو آنکھ کی پتلی پردے، آنکھ کے پردہ بھی ہوتا ہے، تو آنکھ کے 7 پردوں میں جا کر عرق میں یعنی کہ آنسوؤں میں تر ہوئی تھی، پانی میں تر ہوئی. یعنی شاعرانہ خوبی ہے اس میں دونوں رکھی ہیں. اور خس خانہ ہے مزا، یعنی کہ مزا جو ہے اس کو شاعر نے خس خانہ، خس ایک گھاس ہوتی ہے اور گرمی میں کھڑکیوں پر دروازوں پر خس لگا لیا جاتا ہے اور اس پہ پانی چھڑکتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو یہ خس خانہ مزا ہے جس سے کہ نگاہ کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو جو نگاہ ہے، جو نظر ہے، وہ پلکوں کے اس خس خانہ مزا کے اندر پناہ لیے ہوئے ہے، اور وہ باہر آنا ہی نہیں چاہتی. کیوں نہیں چاہتی؟ کہ گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، کہ وہ آنکھوں سے باہر آ کر اگر راستے میں ٹھہر جائے تو اس نگاہ کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے. پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، یعنی کہ نگاہ کے پاؤں میں، نگاہ کے پاؤں. یہ بھی شاعرانہ کمال ہے، یہ بھی تجسیم کاری کا ہنر ہے. آگے کہتا ہے شاعر کہ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئی نہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، اور گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. شیر اپنی کچھاروں میں، اپنی ترائی میں بند تھے، دھوپ کے مارے باہر نہیں نکلتے تھے. اور آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، اور آہو ہرن گھاسوں کے اندر گھسے ہوئے تھے اور وہاں سے اپنا منہ نہیں نکالتے تھے. اور آئینہ مہر کا مقدر ہو گیا تھا، یعنی کہ سورج کو اس نے آئینہ کہا. آئینے پہ جب گرد سمجھ جاتی ہے اس کو وہ مقدر ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے سورج ایک آئینہ ہے اور دھول اڑ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے، اور اس غبار نے سورج کے آئینے کو گرد آلود کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہے.
اور آسمان کو بخار چڑھ گیا تھا زمین کے بخار سے. تب چڑھنا یہ بخار چڑھنا کہتے ہیں. گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، یعنی زمین کے بخار سے آسمان کو بھی تب چڑھ گئی تھی، یعنی بخار آ گیا تھا، گرم ہو گیا تھا آسمان بھی. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر. گرمی اتنی تھی کہ زمانہ زمین پر بہت بے چین تھا. مضطرب معنی بے چین. اور گرمی کی انتہا یہ تھی کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گر جائے تو وہ بھن جایا کرتا تھا، جیسے بھٹی میں یا بھٹے میں بھن جاتا ہے. یہ حالت تھی گرمی کی. یہ منظر ہے. ابھی اور منظر آگے رہے گا گرمی کا، جو اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت بہت شکریہ.